جب ہر طرف اسلام کا بول بالا ہوا اور خلافت علی منہاج النبوت قائم ہو گئی اور عدل اور انصاف اور لوگوں کا رہن سہن بود و باش، لوگوں کا معیار زندگی بلند ہوا، غیر مسلم دھڑا دھڑ مسلمان ہونے لگے، یہاں تک کہ مصر کے گورنر شریح بن حبان نے عمر بن عبدالعزیز کو خط لکھ دیا کہ اگر اس رفتار سے کافر مسلمان جو ہو رہے ہیں یہ جاری رہی رفتار تو پھر ہمارا جو ہم ان سے جزیہ لیتے ہیں، ٹیکس لیتے ہیں، ہماری رعایا میں یہ رہتے ہیں، تو پھر یہ آمدنی میں بڑی کمی ہو جائے گی۔ یہ عمر بن عبدالعزیز کو مصر کے گورنر شریح بن حبان نے خط لکھا کہ بہت تیزی سے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں تو پھر ہمارے ذرائع آمدن جو ہے وہ کم ہو جائیں گے۔ آپ نے جو جواباً گورنر کو خط لکھا نا، وہ قیامت تک مسلمانوں کے لیے مینار نور ہے، اور حکمرانوں کے لیے بھی، اور حکمرانوں کے جو قریب لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے بھی۔ آپ نے لکھا کہ حمد اور صلاۃ کے بعد اما بعد فإن اللہ تعالیٰ باس سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم داعیاً ولم یبعثہ جابیاً۔ آپ نے فرمایا کہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دین کی طرف دعوت دینے والا بنا کر بھیجا ہے، اور حضور دین کی دعوت دینے والے وداعیاً الی اللہ، اور اللہ نے اپنے حبیب کو ٹیکس لینے والا بنا کر نہیں بھیجا۔ یہ آپ کے بعد پیش نظر رہنی چاہیے۔ گورنر کو خط لکھ فرمایا اللہ نے اپنے حبیب جو ہم بھیجے ہیں تو وہ اللہ کی طرف دعوت دینے والے، اسلام کی طرف بلانے والے ہیں، وَلَمْ يَبْعَثُوا جَابِيًا، انہیں ٹیکس لینے والا بنا کر اللہ نے نہیں بھیجا انہیں۔ فَإِذَا أَتَاكَ کتابی اور فَإِذَا كَانَ أَهْلُ الذِّمَّةِ أَسْرَعُوا فِي الْإِسْلَامِ وَكَسَّرُوا الْجِزْيَةَ فَاتْوِ كِتَابَكَ وَأَقْبِلْ۔ فرمایا کہ جب یہ میرا خط تیرے پاس پہنچے اور اس وقت بھی صورتحال یہی ہو کہ کافر لوگ، ذمی لوگ دھڑا دھڑ مسلمان ہو رہے ہوں اور ٹیکس میں کمی ہو رہی ہو، تو تیرے جیسا بندہ اب گورنر نہیں رہ سکتا۔ فتوی کتابہ کا واقبل، تو اپنا بستر بوریا باندھ کر فوراً معزول ہو کر مدینہ آ جا، بس تیری اب ضرورت نہیں رہی۔ یہ تو نے کیا بات کر دی کہ ہم ٹیکسوں کے لیے رکھا ہوا ہے ان سب کو کہ ہم ٹیکس لیں گے کافروں سے تو ہماری حکومت چلے گی۔ ہماری حکومت ٹیکسوں پر نہیں چلتی، اللہ اور اس کے رسول کے بھروسے پر چلتی۔ یہ کافروں کے ساتھ یاریاں لگا کر بڑے خوش ہوتے ہیں، بجائے اس کے کہ ایسا نظام قائم کریں کہ جس نظام کو دیکھ کر کافر کلمہ پڑ جائے۔ بعد از گناہ زخم گناہوں پہ فخر ہے، قرضے لے کر پوری قوم کو مقروض کر کے، قوم کو مہنگائی کی چکی میں پیس کر، تباہ اور برباد کر، شرم و حیا کے جنازے نکال کر، قرآن و حدیث کو نصاب سے نکال کر، اور رنجیت سنگھ کے بت نصب کر کے، ختم نبوت کے اسباق بچوں کے سکولوں سے نکال کر، تم کس بات کا اظہار کرتے ہو کہ ہم کون سی کامیابی تم نے حاصل کر لی؟ شاعر کہتا ہے بعد از گناہ زخم گناہوں پہ فخر ہے۔ ہاں جی، گناہ کرنے کے بعد جو گناہ کے زخم ہے نا ان پر فخر ہے۔ سب کچھ لٹا تھا، عزت اسلاف بھی بکی، سب کچھ بکا تھا، تو عزت اسلاف، ہمارے اسلاف کا تو یہ طریقہ نہیں تھا۔ کیوں جی؟ کتنا عجیب رد عمل تھا عمل کے بعد کہ احساس کم تری کے لیے برتری بکی۔ کتنا، یعنی ایک تو تم نے گستاخی رسول کو چھوڑا اور اس پر پھر تم اترا بھی رہے ہو۔ ہاں جی، کتنا عجیب رد عمل تھا عمل کے بعد کہ احساس کم تری کے لیے برتری بھی کی۔ تو بجائے اس کے کہ تم کافروں کو متاثر کرتے عمر بن عبدالعزیز کے دور کی طرح کہ لوگ کلمہ پڑھتے، تم خود جا کر کہتے ہو اسلام کے جو دہشت گرد لوگ ہیں ہم نے ان کو جیلوں میں ڈال دیا، اور وہاں کے جہادی جو گروپ ہیں ہم ان کو ختم۔ تم پھر کون ہو؟ توجہ، تم تو ریاست مدینہ کا دعویٰ کرتے ہو، تو ریاست مدینہ تو پوری کی پوری روحانیت پر کھڑی تھی۔ ریاست مدینہ تو پوری روحانیت پر کھڑی تھی، بتاؤ اس میں کون سی بات تھی جو دنیاوی بات تھی؟
وہ تو پوری روحانیت پر کھڑی تھی. وہاں تو حضور نے 2 دینار، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے تو 2 دینار والے مکروہ صحابی کا جنازہ پڑھنے سے انکار کر دیا. حضور نے فرمایا اس پر قرض تو نہیں؟ کہا جی 2 روپے، آج کے سمجھے 2 روپے نہیں تو 50 روپے ہوں گے، 100 روپے، 200 روپے ہوں گے. تو حضور نے فرمایا اس پر کتنا قرض ہے؟ کہا جی 2 دینار. فرمایا تم اس پر جنازہ پڑھو، میں پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوں. ریاست مدینہ کا تو جو 2 روپے کا مقروض ہے، حضور تو اس کا جنازہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں. اور یہاں ہر پیدا ہونے والا بچہ کتنے کا مقروض ہے جی؟ 1 لاکھ تو پر ہر بچہ مقروض ہے. ریاست مدینہ کی باتیں کرتے ہو اور پھر قوم کے ساتھ یہ بھی کرتے ہو. کبھی اسلام کی اگر ریاست مدینہ میں تو اسلام کی ترجمانی ہوتی تھی، اور ریاست مدینہ میں جو بولی حضور بول دیتے تھے نا، جو فرمان فرما دیتے تھے، پھر اس کے بعد بات کوئی نہیں ہوتی تھی. جب صلح حدیبیہ کا معاہدہ ٹوٹ گیا نا، رسول اللہ کے پاس حضرت ابو سفیان آ گئے، معاہدہ جدید جناب اس کو پھر اس کی جدت کریں، معاہدہ دوبارہ 10 سال ہماری پھر جنگ نہیں ہوگی. حضور نے فرمایا میں نے بندے بھیجے تھے، تم نے غداری کی اور تم نے اس وقت میری بات نہیں مانی، اب معاہدہ دوبارہ نیا نہیں ہوگا، اب معاہدہ ختم ہے. جب حضور کے دربار سے وہ نکلے تو سیدنا صدیق اکبر کے پاس گئے، کہا کہ آپ سفارش کریں کہ حضور ہماری بات مان جائیں. صدیق اکبر نے فرمایا جو بات حضور نے فرمائی ہے نا، بات وہی ہوگی. پھر حضرت میں بات بولی کی کر رہا ہوں. پھر وہ حضرت عمر کے پاس گئے، کہا کہ آپ ہماری سفارش کریں خدا کے لیے، حضور مان جائیں کہ معاہدے کی تجدید ہو جائے. تو حضرت عمر فرمانے لگے آپ کو پتہ ہے بات وہی ہوگی جو حضور نے فرمائی ہے. پھر عثمان غنی کے پاس گئے، کہا کہ آپ تو بنو امیہ میں سے ہے، آپ ہماری سفارش کریں کہ رسول اللہ ہماری بات مان جائے. عثمان غنی نے فرمایا بات وہی ہوگی جو حضور نے فرمائی ہے. پھر مولا علی کے پاس گئے، کہا کہ آپ سفارش کریں، فرمایا بات وہی ہوگی جو حضور نے فرمائی ہے. پھر حضرت سعد کے پاس گئے، بھئی یہ حضور کی امی جان کے رشتہ دار ہیں تو حضور ہو سکتا ہے ان کا لحاظ کرے. تو حضرت سعد نے فرمایا بات وہی ہوگی جو حضور نے فرمائی ہے. پھر وہ گئے حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا کے گھر گئے، امام حسن سامنے کھیل رہے تھے. تو حضرت سیدہ کو کہا کہ آپ رسول اللہ سے عرض کریں کہ حضور معاہدے کی تجدید فرما دیں. حضرت سیدہ نے فرمایا بات وہی ہوگی جو حضور نے فرما دی. پھر اپنی بیٹی ام المومنین حضرت ام حبیبہ کے پاس گئے، یہ حضرت ابو سفیان کی بیٹی ہیں، حضور کی بیوی ہے، مسلمانوں کی ماں ہے. پھر ان کے گھر گئے، جب جا کر کھڑے ہوئے نا تو رسول اللہ کا بستر مبارک بچھا ہوا تھا. انہوں نے بیٹھنے کا ارادہ کیا نا تو حضرت سیدہ نے فوراً بستر لپیٹ دیا. ٹھٹک کر رہ گئے، کہنے لگے بیٹی میں بستر کے قابل نہیں ہوں یا بستر میرے قابل نہیں ہے. فرمایا ابا کیا بات کی تو؟ انت امرؤن مشرک نجس. فرمایا تو تو پلیت ہے، تو مشرک ہے. عشق اپنے فیصلے کرنے میں خود بڑا دلیر ہوتا ہے. ام المومنین نے کبھی بھی نہیں پوچھا تھا کہ حضور اگر کوئی ایسا موقع بن جائے کہ آپ کا بستر بچھا ہوا ہو اور میرا ابا آ جائے تو پھر میں کیا ان کو بیٹھنے کی اجازت دے سکتی ہوں؟ کیوں جی؟ مومن از عشق است و عشق از مومن است، عشق رانا ممکن و ممکن است. ام المومنین کی وہ جو محبت رسول تھی، اس نے یہ فیصلہ کیا. آپ نے بستر لپیٹ کر فرمایا ابا جی آپ پلیت ہیں، آپ مشرک ہیں. جانتے ہیں یہ بستر کن کا ہے؟ بس لوگ کہتے ہیں جناب یہ بڑی تشددانہ باتیں کرتے ہیں، یہ بہت آگے نکل جاتے ہیں. میں نے کہا ایک طرف بیٹی کھڑی ہو، ایک طرف مکے کا سردار ہو، اور حضور کے بستر کا یہ احترام ہے تو حضور کی ذات کا کتنا احترام کرتے ہیں. یہی ہمارا دستور ہے لبیک کا. ہاں ہمارا کوئی مقصد کوئی نہیں ہے کہ جناب کوئی کسی کو ڈر پڑا ہوا ہو. ڈر تو ان کو پڑا ہوا ہے دین کا. میرے جیسے ویل چیئر پر بیٹھے بندے سے کسی کو کیا ڈر ہو سکتا ہے؟ ڈر تو ہے ان کو دین کا. ہاں وہ دین کا ان کو ڈر پڑا ہوا ہے کہ دین آ جائے گا تو پھر عمر بن عبدالعزیز کے پاس پھر ایک ہی سوٹ ہوگا. ہاں جی پھر عمر بن عبدالعزیز کے پاس پھر ایک ہی سوٹ ہوگا. پھر عمر بن عبدالعزیز کی بیٹیاں پھر پیاز سے روٹی کھائیں گی. پھر 8 صوبوں سے زکوٰۃ تو پھر واپس آتی ہے نا جناب. ان کو اصل ڈر ہے دین کا، اور اس دین کی یعنی اس ڈر کی آڑ میں کبھی داڑھی کے خلاف بات کرتے ہیں،
کبھی پگڑی کے خلاف بات کرتے ہیں، کبھی ایک مذہبی گروپ پاکستان تو بنا ہی نہ مذہب کے نام پر ہے. تو ہم پاکستان کی کیا باہر جا کر ترجمانی کرتے ہو کہ ایک مذہبی گروپ جو ہے وہ ایسا ہے. تو پاکستان تو بنا ہی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نام پر ہے. اس نعرے کو نکال دو تو پاکستان کا وجود کیا رہ جاتا. تم جتنا مرضی یہود و نصارہ کو خوش کرو، یہ ہم تو بار بار کرتے ہیں لیکن اس قوم کو سمجھ نہیں نہ آتی. حضور نے فرمایا جب بندہ گناہ کرتے کرتے اس کا دل سیاہ ہو جائے نا تو پھر کل کوز مجیخن، حضور نے فرمایا پھر اس برتن کی طرح اس کا دل ہو جاتا ہے جو اوندا پڑا ہو. اس پر مولوی خادم کی تقریریں کیا اثر کریں گی جو برتن اوندھے کی طرح منہ لے کر جو ہماری باتیں سنتا ہے. جی اس حضور نے فرمایا اس کی لا یعرف معروفا ولا ینکر منکرا، فرمایا جب بندہ ایسی حالت میں چلا جائے نا تو اس کے نزدیک اچھائی برائی کوئی حیثیت نہیں رکھتی. تو ایسے لوگوں کو ہم نہیں سمجھا سکتے. صحابہ کے تو بات ہی وراء الورا ہے. انہوں نے جو حضور کا احترام کیا وہ تو سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ انہوں نے حضور کا کیسے احترام کیا اور حضور کے دین کے لیے انہوں نے کیسے جان دی. اور میں نے جو آیات پڑھی ہیں وہ بھی رب نے فرمایا ایمان والو کیا میں تمہیں ایسی تجارت نہ بتا دوں. یا ایھا الذین آمنوا ھل ادلکم، ایک تجارت یہ بتاتے ہیں اور ایک قوم کو یہ دھوکہ دیتے ہیں. ایک اللہ کا قرآن فرماتا ہے ایمان والو کیا میں تمہیں، اللہ یہ فرما رہا ہے کیا میں تمہاری رہنمائی ایسی تجارت کی طرف نہ کروں کہ تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے. تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ، تم اللہ پر ایمان رکھو اور اس کے رسول پر ایمان رکھو اور کیا کرو وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اللہ کے راستے میں جہاد کرو اپنی جانوں سے بھی اپنی مالوں سے. کیوں جی ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے اگر تم اس بات کو جانتے ہو. پھر اس تجارت کا نفع کیا ہوگا یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات. کیوں جی پھر اللہ تمہیں ایسے باغوں کے اندر داخل کرے گا کہ جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، ومساکن طیبۃ، اور پاکیزہ محلوں میں داخل کرے گا. فی جنات عدن، وہ پاکیزہ محل جو پاکیزہ باغوں کے اندر موجود ہیں. فرمایا ذالک الفوز العظیم، فرمایا یہ بڑی کامیابی ہے، یہ بڑی کامیابی ہے. امریکہ سے کے دورے کرنے کے بعد بڑی کامیابی نہیں، جس کو قرآن بڑی کامیابی کہتا ہے وہ یہ ہے کہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، کہ اپنا مال اور اپنی جانیں اللہ کے راہ میں قربان کرو، اللہ کی راہ میں قربان کرو، اللہ کی راہ میں قربان کرو. اللہ کا تو نام ہی نہیں لیتے. ہم یہ کر رہے ہیں، ہم یہ کر رہے ہیں. لو جی اس پر میں ایک صدیق اکبر کا خطبہ بھی میں سنا دوں. ایک تو مشہور خطبہ میں سناتا ہوں، ایک دوسرا المستدرک للحاکم میں امام حاکم نے لکھا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر نے جب خلیفہ بنے نا تو اس سے پہلے، اس لمبے خطبے سے پہلے یہ بات بھی ارشاد فرمائی. ثم قام ابو بکر، پھر صدیق اکبر کی جب بیعت ہو گئی تو صدیق اکبر پھر کھڑے ہو گئے. فخطب الناس، پھر لوگوں کو خطبہ دیا. ایک ان کی تقریریں بھی سنا کریں یہ کیا تقریریں کرتے ہیں، اور ایک افضل الخلق بعد الرسل کی تقریر بھی سنیں. جی نہ کوئی دھمکی، نہ کوئی ٹیکس، نہ خزانہ خالی ہے. ام المومنین فرمانیاں جب حضور ظاہری دنیا تشریف لے گئے نا تو میرے ابا جی اتنے جڑیاں مصیبتاں نازل ہوئیاں نا تے جڑے امتحان صدیق اکبر مبتلا ہوئے، ام المومنین فرمانیاں جے پہاڑاں اتنے وہ گلاں آندیاں تے پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جانا. تسی بھائی پورا سال کام کیوں نہیں کیتا موجودہ حکومت نے؟ کہنے جی خزانہ ہی خالی سی. کہ تانوں کہنے کیا سی خزانہ خالی ویکھ کے تسی حکومت لے لو. تسی کہنا سی اسی نہیں لینی. جویں لاہور پہلے ڈبدا سی، کل بارش ہوئی تے لاہور انجے ڈب گیا. تسی سال کے کیتا چھج تے بولے بھلا پرون کیوں بولے جنہوں آپو 500 سوراخ ہوئے ہوں. یہ کیڑی بات ہے؟ وہ دوبارہ آن کے تو کہن گے جی پہلے خزانے خالی تھے اس لیے ہم نے کام نہیں کیا. ہوں تسی آئے تسی کہندے ہو خزانے، اے بھریا خزانہ کدوں ہونا ہے جہدے نال قوم نو روٹی ملے گی؟ لاہور ڈبن تو بچ جائے گا، سیلاب تو بچ جائے گا، مکان نہ دیاں چھتاں نہیں گرن گیاں، سیلاب نہیں آن گے، غریباں دے چھت گرن تو بعد غریب شہید نہیں ہون گے، امیراں دیاں تے وڈیاں وڈیاں کوٹھیاں تھلے والی منزل نہیں تے اوتے تے چلے جان گے، غریباں تے مکان بھی کچے تے پانی روکن دا راہ بھی کوئی نہیں تے سال دے ذخیرہ بھی کوئی نہیں، بینکاں وچ پیسے بھی کوئی نہیں. انہاں غریباں دے چھت کدوں پکے ہون گے؟ تے جھگیاں والے کتنے ڈبے ہونے.
انہاں دیا خبراں تے آندیاں نہیں، خبراں تے انہاں دی آندیاں جنہاں دے مکان ڈھہ جان، جھگی تے ڈھہن دا تے تصور ہی نہیں تے جھگی تے پوری رڑ جاندی، انہاں دیا خبراں تے آئیاں ہی کد نہیں۔ تے عذر کے وے جی پہلے خالی سی تے سیدنا صدیق اکبر جدوں خلافت سنبھالی تے اس ویلے آپ واسطے کتنے مسائل کھڑے ہوئے، مسائل اتنے کھڑے ہوئے کہ صحابہ کہتے ہیں جو صدیق اکبر نہ ہوتے تو بچنا ہی کسے نہیں سی۔ ایک مسئلہ نہیں سی لشکر اسامہ دا مسئلہ، پھر کیسر و کسرا دیاں فوجاں سرحدوں تے کھڑیاں، پھر رسول اللہ ظاہری دنیا تشریف لے گئے، صحابہ کوئی منن واسطے تیار نہیں کہ حضور ظاہری دنیا تشریف لے گئے، صحابہ پھر غم دی وجہ تو صحابہ دے رنگ سرمے جائے ہو گئے اور محبت رسول گلیاں پھر دے سن، حضور تے نہیں ویکھے یار۔ حضرت بلال اذان دینی چھوڑ دیتی، چھڑ کے ملک شام چلے گئے، سارے معاملات ادھر دو مردہ نے اعلان کر دیتا 80 نبیواں، ایک جنانی نے اعلان کر دیتا 80 نبیواں، کچھ لوگ مرتد ہو گئے، دین چھڑ گئے، کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے تو انکار کر دیتا۔ اتنے بڑے مسائل کے باوجود سیدنا صدیق اکبر نے خطبہ کی دیتا کہ صدیق تے بڑا کمزور آدمی ہے، میں ہن کی کر سکنا، دیکھو ہن میں کوشش تے کراں گا مسئلے حل کرن دی، لیکن میں چونکہ حالات بڑے خراب ہو گئے، حالات اس طرح دے ہو گئے، حضور ظاہری دنیا تشریف لے گئے، صدیق اکبر خود بھی پگھلنا شروع ہو گیا حضور دی جدائی وچ، جسم برف دی طرف پگھلنا شروع ہو گیا صدیق اکبر دا۔ اس سارے کماں دے باوجود فخطب الناس، پھر لوگوں کو خطبہ دیا تے واعتذر الیہم، اور لوگوں سے معذرت بھی کی، فرمایا یار میں تو نہیں بننا چاہتا تھا، آپ لوگوں نے مجھے خواہ خلیفہ بنا دیا۔ آگے آپ نے جو بات کی فرمایا واللہ ما کنت حریصا علی الامارۃ یوما ولا لیلۃ قط، فرمایا میں اللہ دی قسم چک کے کہنا میں نہ دن وچ کدی خواہش کیتی سی نہ رات وچ کہ میں حکمران بننا ہے، میں قسم اٹھا کے کہنا میرے دل وچ کدی گل بھی نہیں سی آئی، نہ دن ویلے نہ رات ویلے، قطو کبھی بھی، ولا کنتو فیہا راغبا، اور نہ میں نے کبھی دلچسپی لی تھی اس مسئلے میں، ولا سألت اللہ تعالی عز وجل فی سر و علانیہ، نہ میں نے کبھی دل میں اللہ سے یہ تمنا کی تھی، نہ زبان سے دعا مانگی تھی کہ میں نے مسلمانوں کا خلیفہ بننا ہے، ولاکننی اشفقت من الفتنۃ وما لی فی الامارۃ من راحۃ، ہاں میں نے خلافت صرف اس لیے سنبھالی کہ میں اگر نہ سنبھالوں گا تو ہو سکتا ہے معاملات بڑے گڑبڑ ہو جائیں، میں نے تمہارے کہنے پر کہ کوئی فتنہ فساد نہ برپا ہو جائے، صدیق پھر امارت اور خلافت کی مسنت پر متمکن ہو گئے، وما لی فی الامارۃ من راحۃ، اور فرمایا یہ بھی اعلان سن لو کہ صدیق اکبر کو کوئی سکون نہیں ہے خلیفہ بننے کے بعد۔ اگلی بات ولیکن کلت امرا عظیما، لیکن ایک بہت بڑی چیز میری گردن میں ڈال دی گئی۔ کیوں جی؟ سینٹ دے ممبر خریدے جاندے ہیں، ووٹ خریدے جاندے ہیں، اے ہے جی اسلام دا نظام، قسمہ چک چک کے صحابہ نو کہندے ہیں یارا میرے دل وچ بھی کدی نہیں سی آئی، مطلب تسی سمجھو صدیق اللہ کو دعاواں منگدا رہے، ایتھے لوگ میں دعاواں نہیں منگدے، کیوں جی؟ گڑ گڑا کے دعاواں منگدے ہیں، یا اللہ بڑے پیسے دے دے، یا اللہ بڑا کاروبار دے دے، یا اللہ انج دے دے، یا اللہ انج دے دے۔ دسو صدیق اکبر فرماندے ہیں نہ میں دل وچ کدی منگیا نہ زبان وچ رب کو منگیا یا اللہ مینوں امیر المومنین بنا دے۔ ہاں اور میرے لیے اس میں کوئی سکون کی بات بھی نہیں ہے، لیکن بڑا معاملہ میرے سپرد کر دیا گیا۔ اگلی بات، میں امریکہ کو مدد لینی، میں قرضے لے کے ملک چلانا ہے، میں غیراں کو فوجاں منگانیاں تے تا امن کرنا ہے، میں غیراں کو مشورے لینے، میں غیراں نو یار بنانا ہے، سپر پاوراں نو پھر میں ملک چلانا ہے۔ لو جی اے ہے اسلام دی روح جڑی افضل الخلق بعد الرسل کی تھی، آپ نے گل کے کی تھی، فرمایا وما لی بہ من طاقت ولا ید، فرمایا صدیق اکبر کے پاس ظاہری طاقت بھی کوئی نہیں اور صدیق اکبر کے بازو میں بھی طاقت کوئی نہیں، حد نہیں ہو تے ٹکر پوری دنیا نال ہے۔ ہن جڑی میں اگلی گل کرن لگا نا، جڑی صدیق اکبر فرمائی کسی نو تکلیف ہوئے تے لکھ واری ہوئے، ہونی بھی چاہیے دی، جنہاں نے ایک لمحہ بھی کدی رب تے بھروسہ نہیں کیتا، ایک لمحے واسطے ایک سیکنڈ واسطے بھی رب نو انہاں کدی نہیں بھروسہ کیتا بھئی یا اللہ تو ہی پاوراں دا مالک ہے، جی امریکہ سپر پاور ہے، ہمیں اس سے تعلقات رکھنے پڑیں گے، تے ساریاں پاوراں دا جڑا خالق اور مالک ہے وہ دے نال کیہو جہے تعلقات ہیں پاکستان دے۔
پاکستان دی ریاست کے رب سے کیسے تعلقات ہیں؟ بے حیائی عام، فحاشی عام، عریانی عام، مسجداں خالی. راتی دینے تو میرے کو بندے آ کہنے لگے جی صبح دی نماز صرف 3 بندے ہوندے، 2 پتر تے 1 پیو، وہ بھی کدھر کام چلے جان تے جماعت کوئی نہیں ہوندی. سویر دی نماز کیوں نہیں پڑھتے تسی؟ نوکریاں واسطے گھروں نسدے ہو تے گھراں وچ نماز ہوئی، نوکری بھی گھر کر لیا کرو، گڈی بھی گھر ہی چلا لیا کرو. سارے کاماں واسطے گھروں نکلتے ہو تے رب دی نماز پڑھن واسطے تہاڈے کول ٹائم ہی کوئی نہیں سویر دی. اے انگریزاں نے تحقیق کیتی. انگریزاں نے کیا کہ جتنا انہاں دا مجمع ہوندا ہے نا جمعے دے والے دن، جس دن صبح دی نماز وچ مسلمان اتنے ہو گئے پھر انہاں دنیا تے غالب ہو جانا. یہ انگریزاں دی تحقیق ہے، اور انہاں دے بڑے پادریاں نے انہاں نوں یہ گل دسی ہوئی کہ انہاں نوں سویرے جاگن نہیں دینا. بالکل انہاں نوں سویرے نہیں جاگن دینا، بالکل یہ پکی بات. یہ جہاں چیزاں انہاں واسطے بنا دیو کہ ساری رات جناب انہاں چیزاں نال لگے رہن. جدوں سویر دی نماز دا ٹائم ہوئے پتر بھی سو جان، پیو بھی سو جان، ماں بھی سو جان، دھیاں بھی سو جان. اپنے آپ نو بدلو. خالی تقریراں نال اسلام نہیں آنا تے نعرے لان نال. انہاں نال تے اسی گلہ کردے ہیں بھئی چلو جی تسی، اقبال کہندا ہم کو تو سکھا دی افرنگ نے زندگی کی، اس دور کا ملا ہے کیوں ننگے مسلمان. چلو او تے یہود و نصارہ دے یار بن گئے تے تسی جڑے عاشقان مصطفیٰ دے دعوے کردے ہو جی اسی بڑے حضور دے عاشقاں دے، تسی اپنے ذرا گریبان وچ جھانکو نا تہاڈا کی بنے ہویا؟ تہاڈے کو ٹائم ہی کوئی نہیں اسلام واسطے. مسجداں کنے آباد کرنیاں جناب؟ حضور کیویں تشریف لے آئے جی مسجد نماز پڑھن مولانا؟ وہ تے الفاظ میں نہیں بیان کر سکتا. ایک طرف حضرت عباس ہیں آخری ایام میں حضور اس طرح تشریف لے آئے، ایک طرف حضرت عباس ہیں آپ دے چچا، دوسری طرف صحابہ بدل دے رہے. حضرت عباس دی عظمت دی وجہ تو صحابہ نے انہوں نے نہیں کیا بھائی سانو موقع دیو، چونکہ چچا سن حضور دے بڑے پیارے. حضور نے انہوں تے ہاتھ رکھیا، باقی ادھر مولا علی، اسامہ بن زید سارے تے حضور اس حالت مسجد تشریف لے آئے کہ ورجلاؤ تخطان علی الارض، کہ آپ دے مبارک پاؤں جڑے زمین ہوتے خط کھینچ رہے سن. اس طرح کی مطلب سی اس گل دا؟ اپنی امت نو کی مقصد سی اس حالت مسجد آن دا؟ کی مطلب سی؟ کوئی سوچیا کدی تسی؟ مسجد تہاڈے کو آن دا ٹائم ہی نہیں. نوجوان ہٹے کٹے جناب، صحت مند، کوئی بیماری معذوراں واسطے تو رب نے کوئی گنجائش رکھی ہے کیوں جی؟ بلکہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم نے تو حضور بھی اجازت نہیں دیتی، نابی نے صحابی نے. وہ آئے عرض کی تھی حضور مینوں لے آنے والا مسجد کوئی نہیں ہوتا، تسی اجازت دیں دو میں گھر نماز پڑھ لوں. حضور نے فرمایا ٹھیک جاؤ. انہاں عذر جڑا بیان کیتا وہ تو میں بیان نہیں کرتا کہ گلیاں مبارک جڑیاں نہ ہموار ہیں تے بعض دفعہ میں ڈھہ پاؤں گلی اچھی نیوی ہوندی تے مینوں پتہ نہیں ہوندا میں پیر کتنے رکھنا ہے. تو انہاں سارا عذر بیان کیتا حضور دی بارگاہ وچ. حضور نے فرمایا ٹھیک ہے گھر پڑھو. تو پھر جدوں گئے نا حضور نے پھر بلا لیا، فرمایا اذان دی آواز جاندی تواڈے گھر؟ عرض کی تھی جاندی. فرمایا عجب، پھر مسجد میں بغیر گھر میں نماز پڑھنے کی بالکل اجازت نہیں ہے، مسجد میں آنا ہوگا. جب نابینا صحابی کو حضور نے اجازت نہیں دی تو ہٹے کٹے بندے نو کیویں قیامت نو عذر منیا جائے گا؟ کیوں جی؟ یہ گلاں اپنے آپ نو بدلو. کیڑا دین پھر تسی تخت تے لے آنا ہے؟ کیوں جی؟ قبیلہ ثقیف والے کہہ نہیں سی اسی نماز نہیں پڑھنی، یہ شرط رکھی سی انہاں مسلمان ہونے واسطے اسی نماز نہیں پڑھنی. تو پھر حضور نے کی فرمایا؟ لا خیر فی دین لیس فیہ رکوع. حضور نے فرمایا یار وہ بھی کوئی دین ہے جس وچ نماز نہ ہوے. دو گلاں تے حضور نے انہاں دی من لئیاں کہ تسی جہاد تے نہیں جانا، زکات نہ دینا، لیکن نماز دے بارے حضور نے نہیں منیا. فرمایا وہ بھی کوئی دین ہے جس وچ نماز نہ ہوے. لا خیر فی دین لیس فیہ رکوع. یہ تو حضور نے بھی نہیں انہاں دی گل منی. تے تسی کیویں جناب کلمہ پڑھن تو بعد عاشقان مصطفیٰ کول ٹائم کوئی نہیں، سارے جناب نسی جا رہے ہو، کام کاج سارے ہی کرنے ہو. ایک اللہ نال میں گل یہ کر رہے سی اللہ نال پاکستان جڑے حکمران ہیں انہاں دے اللہ نال کیسے تعلقات ہیں؟ باہر تا سپر پاور امریکہ ہے، ہماری مجبوری ہے سپر پاور سے تعلقات رکھنا. میں نے بیان اخبارات میں پڑھ رہا ہوں، یہ بیان آ رہے ہیں کہ وہ سپر پاور ہے جڑیاں ساریاں پاوراں دا مالک ہے، او دا نال جناب دے کی تعلقات ہیں وہ بھی دسو قوم نو جی. انہوں نے دسو نا تعلقات. جب میں کہتا ہوں کہ یا اللہ میرا حال دیکھ، آواز آتی ہے بندے اپنا نامہ اعمال دے. لو جی سیدنا صدیق اکبر اتنی مشکلات تو باوجود فرمایا
کہ مالی بھی من طاقت ولا یدن، میرے ہاتھ میں بھی طاقت نہیں ہے صدیق کیا کہ بازو کے اندر اتنی طاقت ہو کہ میں ساری دنیا کو زیر کر لوں، اور میرے پاس ظاہری اسباب اور وسائل بھی نہیں ہیں۔ اللہ اکبر، الا بتقویت اللہ عز وجل، ہاں مجھے اللہ کی طاقت پر بڑا بھروسہ ہے کہ اللہ میری مدد کرے گا اور میں سارے مسائل کو پر قابو پا لوں گا۔ یہ الا بتقویت اللہ، اللہ کی طاقت کے ذریعے صدیق سارے مسائل کو حل کر لے گا۔ پھر حل ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ کیوں جی، لشکر اسامہ گیا کہ نہیں؟ قیادت بھی اسامہ بن زید کی ہوئی کہ نہیں؟ مرتدین کیا قلع کما ہوا کہ نہیں؟ 2.5 جنہوں نے عورت اور 2 مردوں نے اعلان کیا ہم نبی ہیں، ان کی گردنیں کاٹی کہ نہ کاٹی؟ مانین زکوٰۃ واپس آئے کہ نہ آئے؟ اور لشکر اسامہ روانہ ہوا کہ نہ ہوا؟ سارے مسئلے حل ہو گئے اللہ بتقویت اللہ۔ ہمیں بھی لوگ یہی کہتے ہیں، او جی کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے، کی ہونا چاہیے؟ یعنی اللہ کو چھوڑ کر کسی اور طرف جانا چاہیے۔ عوام تو لے کے ہوتے تک جڑی گلاں غلط جھوٹ ہوتے جڑی ساری مبنیاں۔ میرے آقا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الا انبئکم باکبر الکبائر ثلاثا، صحابت بیٹھے ہوئے سن، حضور نے فرمایا کیا میں تمہیں بڑے گناہوں میں سے بھی بڑے گناہوں کی اطلاع نہ دوں؟ وڈے گناہوں میں بھی وڈے گناہ، کبیرہ میں بھی اکبر گناہ، 3 باری حضور نے فرمایا۔ قالوا بلا یا رسول اللہ، صحابہ نے عرض کی حضور دسو وڈے گناہوں میں بھی وڈے گناہ کیڑے؟ آپ نے فرمایا پہلا الاشراک باللہ، فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ ماں باپ دے نافرمان بھی سن لو، وعقوق الوالدین، یہ حضور نے فرمایا ایک تو کبیرہ گناہ، کبیرہ وچ بھی اکبر، انہاں وچ بھی وڈا گناہ ماں باپ دی نافرمانی کر۔ ماں باپ دے جتنے نافرمان بیٹھے ہوئے سوچ لو کہ کبیرہ گناہاں وچ بھی وڈے گناہ کیڑے؟ ماں باپ دی نافرمانی کر۔ اگلی بات پھر حضور نے کیا فرمایا؟ الا وقول الزور، الا وشہادت الزور، جھوٹ بغیر گزارا نہیں۔ حضور نے فرمایا خبردار ہو جاؤ، کبیرہ گناہاں وچ بھی وڈے گناہ کی یہ جھوٹی گل کرنا، ہن جی جھوٹ بغیر گزارا نہیں۔ وشہادت الزور، فرمایا جھوٹی گواہی دینا۔ الا وقول الزور، الا وشہادت الزور، الا وقول الزور، الا وشہادت الزور، الا وقول الزور، الا وشہادت الزور۔ حضور فما زال یکررھا، راوی کہندے ہیں حضور بار بار فرماندے سن جھوٹی گل، جھوٹی گواہی، جھوٹی گل، جھوٹی گواہی، جھوٹی گل، جھوٹی گواہی، جھوٹی گل، جھوٹی گواہی۔ کہندے ہیں حضور نے اتنی باری اس جملے نو دہرایا کہ قلنا لیتہ سکتا، ہم نے تمنا کی کاش کہ حضور خاموش ہو جائیں۔ حضور بار بار جو فرما رہے ہیں تو حضور کو تکلیف ہو رہی ہے۔ اتنی باری حضور نے گل فرمائی کہ جھوٹی گل کرنا، جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی گل کرنا۔ دسو جی یہ سب جھوٹ تے مبنی نظام نہیں؟ اتوں لے کے تھلے جھوٹ ہی جھوٹ بول رہے، کچھ بھی کوئی نہیں، کوئی یہ نہ کوئی منصوبہ کوئی نہیں، کوئی یہ نہ کوئی امت دی خیر خواہی کوئی نہیں، کوئی یہ نہ کوئی پاکستان دی خیر خواہی کوئی نہیں، کوئی عوام دی خیر خواہی کوئی نہیں، کوئی یہ نہ کوئی پاکستان نو اگے لے جان دا کوئی یہ نہ کوئی منصوبہ ایسا کوئی نہیں۔ جھوٹ ہوتے مبنی نظام پہلے بھی چلتا رہا، ہن بھی چلتا پیا اور آئندہ بھی چلتا رہنا ہے۔ تسی اپنے آپ نو بدلو، جھوٹ بولنا چھڑ دیو، سودا ویچو بالکل صاف ستھرا۔ کیوں جی؟ جو سودا ویچو صاف ستھرا، گل کرو صاف ستھری۔ نقصان تے ایک دن ہونا ہے، 2 دن ہونا ہے، لیکن الصدق ینجی، تیرے منہ سے جو بات نکلی وہ ہو کے رہی۔ حضور نے فرمایا سچائی انسان کو آخر بار بہرحال کامیاب کر دیتی ہے، اور والکذب یہلک، جھوٹ اگرچہ وقتی طور پر وہ سمجھتا ہے کامیابی، لیکن حضور نے فرمایا جھوٹ کا انجام بربادی ہے، جھوٹ کا انجام کامیابی نہیں۔ 2 جنگیں ہوئی ہیں جی، پہلی جنگ عظیم تے دوسری۔ صرف میں اسلام اور امن جو ہمیں کہتے ہیں نا یہ بڑے دہشت گرد ہیں اور بڑے مسلمان، پہلی جنگ عظیم میں کتنے بندے مرے جی؟ کیوں جی مولانا؟ پہلی جنگ عظیم میں کتنے بندے مرے؟ اے لو جی 155 صفحے تے تانوں بھی تسی سن لو تاکہ اے بعد پھر کوئی مسئلہ نہ رہ جائے۔ 73,32,000 بندے پہلی جنگ عظیم میں مرے۔ کتنے؟ یہ ہم امان عالم کا درس دیتے ہیں، یہ تفصیل بھی لکھی۔ امریکہ دے
17 لاکھ روس دے تے جرمنی دے جناب 16 لاکھ تے فرانس دے 13 لاکھ تے اٹلی دے 4 لاکھ تے سارے آگے تفصیل بھی لکھی ہوئی ساری. سمجھ آئی بات کوئی نہیں؟ کتنے مرے؟ 32,000. دوسری جنگ کتنے بندے مرے؟ 4 کروڑ 34 لاکھ 43,011 بندے مرے. کتنے؟ یہ بھی لکھا روس دے 2 کروڑ بندے مرے، جرمنی دے 16 لاکھ مرے، پولینڈ دے 9 لاکھ مرے، چین دے 30 لاکھ مرے، جاپان دے 27 لاکھ مرے، تے اگے رومانیہ دے 7 لاکھ مرے، تے امریکہ دے 10 لاکھ 70 ہزار بندے مرے، برطانیہ دے 14 لاکھ 30 ہزار بندے مرے. اے ساری تفصیل ہے دوسری جنگ عظیم. انہاں وچ مسلمانوں دا تو کوئی بات نہیں. اے سانو امن دا درس دین. حضور دی ظاہری حیات وچ کتنی جنگاں لڑیاں گئیاں جی؟ 74. تے کتنے بندے؟ تے اے سانو امن دا درس دین. اپنے آپ کو بدلو. اے مولانا بدر القادری اسلام اور امن عامل نبی کتاب دا نا ہے نا، سارے با حوالہ قرآن و حدیث انہاں دی تاریخی سارے حوالے دی گلاں کیتیاں. میں صرف تہاڈے نال یہ گل کردا بھی جتھے بیٹھو اسلام دے خلاف گلاں نہ کیتے کرو. کفر دا جدو راج آئے گا تے ہن نہیں کیا ٹرمپ نے، انہیں کہا میں 1 ہفتے میں افغانستان کو فتح کر سکتا ہوں لیکن 1 کروڑ بندہ مارنا پڑے گا. ہن نہیں بھونکیا ہو سیانا کو خیر دیتا. اقبال کہندا ہے ناداں ترا امید غم گسارا ز افرنگست، دل شاہین سوزت بہر عام مرغے کے در چنگست. اقبال کہندا جھلیا فرنگیاں کو تینوں خیر دی امید ہے. شاہین دے پنجے وچ جدوں پرندہ آ جائے نا تو دے چیں چیں تے چوں چوں کرنا شاہین کدی چھڈیا کوئی نہیں ہونا. ہاں جی کیوں جی؟ ہاں فریاد یا فرنگو دل. اقبال کہندا ہے تے منگولیاں کولو تے چنگیزیاں کولو بھی زیادہ وڈے ظالمن. لکھاں مسلمان افغانستان وچ مار کے، لکھاں عراق وچ مار کے، لکھاں شام وچ مار کے. اے مت کوئی سمجھے کہ اسی کفر دے پیچھے چلدیاں کفر دیاں کدی جناب او انہاں دیاں جتنی بھی تمناواں وہ ختم ہو جان گیاں. انہاں کدوں دیاں تمنا شروع کیتیاں؟ 72 سال ہو گئے. کردیاں آج تسی اسلام دیس نکالا دینا چاہتے ہو پاکستان وچوں. 2 قومی نظریہ چاہیے تے 14 اگست تو پہلے سرکاری سطح تے ترانے چل جان. پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ چاہیے تے کہ 14 اگست جدوں شروع ہوئے 1 اگست تے پاکستان کنجے بنیا، کتنی خون دیاں ندیاں بہیاں، کتنے سر کٹے، کتنی عصمتاں لٹیاں، کتنے گھر اجڑے، کتنے جناب دریا رنگین ہو گئے، کتنے خوہ بھرے گئے. یہ ساریاں داستانیں نوجوان بچے نو بجائے اس کے موٹر سائیکل دیاں جناب وہ کٹ کے کپیاں تے جناب ٹڑاں منڈے ایتھوں موٹر سائیکل دوڑان تے جناب مال تو دوڑان تے جناب پل تو دوڑان تے کڑیاں جناب شرلیاں پٹاکے لے کے کھڑیاں ہون او منڈیاں تے سٹن تے منڈے کڑیاں تے سٹن. کی ہویا جی؟ جنے آزاد ہو گئے. میں کہا غیرت کو آزاد ہو گئے، شرم کو آزاد ہو گئے، ایمان کو آزاد ہو گئے. آزاد تے سی ہوئے کفر کو اور پابند ہوئے اسلام دے. ہاں جیڑی حرکت تسی کر رہے ہو اے تے اسلام انہاں دی اجازت نہیں دیندا. مکہ جدوں بیت المقدس فتح ہویا تے صحابہ نے کہا جشن ہونا چاہیے. اسلام تے جشن بھی حد وچ رہ کے منان دی حکم دیندا ہے. صحابہ نے کہا جشن ہونا چاہیے. فاروق اعظم نے فرمایا میں دستا کی جشن ہوئے گا. انہوں نے کہا جی کی ہوئے گا؟ فرمایا آج زور دی اذان بلال دے گا. اور کی جشن ہوئے گا؟ فتح مکہ ہویا تے اس دن کس طرح صحابہ کی کہہ دن جی حضور کیویں آ رہے سن فتح مکہ والے دن؟ جے 14 اگست رب نے تانوں دتا کوئی کھان پین دے 2 دن تانوں مل گئے صحیح، امن سکون ملیا تو 14 اگست منانی فتح مکہ والے دن. حضور کتنے سال تو بعد تشریف لے آ رہے جی؟ میں 13 تو اتنے ہوئے نا 8 سال تو بعد حضور تشریف لے آ رہے. فاتحانہ انداز، ویسے تو حضور عمرہ کرن بھی آئے عمرہ قضا، لیکن فاتحانہ انداز جب حضور آئے نا تو صحابہ کی کہندے نے حضور دی مبارک گردن این جھکی ہوئی سی، بلکہ کجاوے دے اگے جڑی لکڑی سی نا صحابہ کہندے نے حضور دی مبارک پیشانی انہوں چھو رہی سی. حضور اینج گردن جھکائی ہوئی سی. اپنی امت نو دسیا کہ اگر اللہ نعمت دے وے تے اینج نہیں گردن چاڑی، اللہ نعمت دے وے تے گردن اینج کر کے رکھنا. اے اسوہ حسنہ ساڑھے واسطے سی. آج اسی جناب بے حیائی دی طرح جشن 14 اگست مناندے اور ہن کس طرح 14 اگست تو نہیں منانی؟ تسی تے 2 قومی نظریے دی بھی خلاف ہو گئے. 2 پاکستان دی بنیاد تے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرآن و حدیث ہے، او تے تسی نا نہیں لین دے. پاکستان دی بنیاد اسلام اور اسلام دی بنیاد ختم نبوت.
ہاں جی ہاتھ چکے بھائی، ہاتھ چکو، ہاتھ سارے ہاتھ چکو. توجہ اس 14 اگست تو پہلے اے ٹی وی تے وضاحت کرو کہ رنجیت سنگھ دا مجسمہ نصب کرنا دو قومی نظریے دی بنیاد ہے. ایدی وضاحت کرو نال قوم دے سامنے وضاحت کرو کہ رنجیت سنگھ دا مجسمہ قلعے وچ نصب کرنا دو قومی نظریے دی بنیاد مضبوط ہوئی یا دو قومی نظریے دی بنیاد نو تسی ہلا کے رکھ دیتا. جے تھے مجسمہ لانا ویسے تو حضور نے حرام قرار دیتا فتح مکہ والے دن. حضور نے فرمایا مردار بیچنا بھی حرام، او دی قیمت کھانا بھی حرام. حضور نے فتح مکہ والے دن فرمایا شراب بیچنا بھی حرام، او دا جناب قیمت کھانی بھی حرام. حضور نے فرمایا خنزیر بیچنا بھی حرام، او دی قیمت کھانی بھی حرام. حضور نے فرمایا بت بیچنا بھی حرام، او دی قیمت کھانی بھی حرام. یہ تو حضور نے فتح مکہ والے دن ہے، سیاست دی حدیث ہے. حضور نے فتح مکہ والے دن بت بنانا تے بت ویچنا دونوں حرام قرار دیتا. یہ تو اسلام میں تصور نہیں کہ اسی نہیں کہتے کہ تسی شہاب الدین محمد غوری دا اتنے مجسمہ نصب کرو. لیکن اگر کسی نو بہوں ہی مجسمے نال پیار ہے، ویسے تو فتح مکہ والے دن حبل بت جدو تھلے ڈٹھیا تو نے کہا جی کی بنے گا؟ فرمایا دے تو پیشاب کرو، اور کی بنے گا؟ حضرت عمر نے فرمایا دے تو پیشاب کرو. ہاں جی، اگر تانوں بہت ہی ذوق سی، کسی کو بہت ہی بت پرست ہے، وہ دے اندر بت پرستی نکلی نہیں، 1400 سال بعد بھی جنہاں دا کلمہ پڑھیا انہاں دی تعلیم دے کوئی نہیں اثر کیتا، بہت ہی بتاں دا شوق ہے مجسمیاں دا نصب کرنے دا، تو پھر شہاب الدین غوری دا کرو. یہ میں کہہ نہیں رہا کرو، مطلب جنہوں نے ذوق ہے انہوں نے میں ذوق دلا رہا. میں تو کوئی نہیں انہاں چیزاں دا قائل کہ بھائی بنا، یا پھر التمش دا کرو، علاء الدین خلجی دا کرو، شیر شاہ سوری دا کرو، محمود غزنوی دا کرو، نور الدین زنگی دا کرو، صلاح الدین ایوبی دا کرو. بہت ہی کسی نے ذوق چڑھے ہوا. ویسے تو جی بت پرستی دا تصور ہی نہیں اسلام میں، نہ مجسمے دا تصور ہے. یہ تو عزا بت والے پجاریاں نے کہے سی حضور ایک سال اجازت دیو اسی وحدہ لا شریک نو ملے لیکن بت ویکھنا ہے اسی. حضور نے فرمایا نہیں، ایک سیکنڈ کی بھی اجازت نہیں ہے اس کو اب رکھنے کی. اور خالد بن ولید نے اپنی تلوار سے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اس بت کے. دل کا لفظہ ولن تو بدابد. اس واسطے یہ 14 اگست تو پہلے یہ جڑا مجسمہ نصب ہویا دی وضاحت بڑی ضروری ہے کہ دو قومی نظریے دی بنیاد مضبوط ہوئی یا تو دو قومی نظریے دی بنیاد وہ کھیڑیا. بس اپنے آپ دی وضاحت تسی کرو، جی اسی کیتی تو پھر تو بڑی تکلیف ہو جائے. پھر کہنے کہ مولوی بڑے انتہا پسند ہے. یہ انتہا پسندی ہے تسی ویکھ رہے ہو، کہنے دین بیان نہ کرو. یہود و نصارہ ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب. ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب، کہ سکھاتی نہیں مسلمان کو غلامی کیا.